بجٹ آ گیا ہے. دیکھیں بات ہو رہی ہے گروتھ اورینٹڈ, ہم بڑا بیلنس روکا ہوا ہے, پرائمری سرپلس ٹھیک ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ از ان گڈ شیپ, ریزرو اسٹیبل ہے. انہوں نے کہا جی ہم بوم بسٹ میں نہیں جا رہے, سلولی چلیں گے. آپ کی کیا ٹیک ہے؟ کیا بہتر ہو سکتا تھا؟ کیا یہ گروتھ اورینٹڈ بجٹ ہے کہ سمپلی اندر بجٹ؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس بجٹ کے جو اعداد شمار ہیں اس پہ میرے خیال سے غور کرنا پڑے گا, اور میں آپ کے ساتھ پروگرام میں ڈیٹیل میں تو بات نہیں کر سکتا, مگر ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ بجٹ گروتھ اورینٹڈ ہے یا نہیں. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کا, اس میں کتنا اضافہ ہے. آنے والے سال میں کوئی اضافہ نہیں ہے, اور افسوس کی بات مجھے یہ ہے کہ ہندوستان نے تھریٹن کیا ہے کہ وہ پانی واٹر ٹریٹی, انڈس ٹریٹی کو آنر نہیں کرے گا. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے تھی کہ واٹر ریسورسز میں جو انویسٹمنٹس ہیں ان کو واضح طور پر بڑھائیں. اس وقت 34 پروجیکٹس ہیں جس پہ 2400 ارب کا کاسٹ ہے, اور اس سال ہم نے صرف 124 کروڑ دیے. ہمیں کم از کم 400 سے 500 کروڑ صرف واٹر ریسورسز پہ لگانا ہے, ڈیمز پہ لگانا, اسٹوریج پہ لگانا ہے. ٹاپ پرائرٹی ہے, وہ نظر نہیں آئی. تو گروتھ پروٹیکشن, ensuring that we don't suffer loss of growth in the next few years because of India's diversion of water, یہ ایک بہت اہم ایشو تھا, اس کا ذکر تک نہیں ہے. مجھے اس بات کا افسوس ہے. سر ایگریکلچر, دوسرا آپ کا جی ایگریکلچر سیکٹر میں میجر کراپ سیکٹر جو آپ کے سب سے بڑے جو آپ کے کراپس ہیں, فصلیں ہیں, 13.5% کمی آئی ہے ان میں. اب آپ سوچئے کہ کپاس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ 30% کم ہوئی ہے, اور اس پہ سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ہمارے کسانوں کو گندم پر 34% کم ملے, اور اوور آل میجر کراپس میں کمبائنڈ آل دا 5 or 6 کراپس 21% کم ملے. ہمارا کسان تو بالکل لٹ گیا, ختم ہو گیا, اس لیے کہ آپ نے IMF کے پریشر کی وجہ سے اپنا ایک بہترین نظام, پروکیورمنٹ, سپورٹ پرائسز, پروکیورمنٹ بائی دی گورنمنٹ ٹو پروٹیکٹ دی انٹرسٹ آف دا فارمر, یہ آپ نے سب چھوڑ دیا پچھلے 2 سال سے. اور اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے کسان کے پاس اب پیسے ہی نہیں ہیں, اور آپ سرپلس کہہ رہے ہیں کہ جنریٹ ہوگا. کیسے جنریٹ ہوگا؟ اب اس سال آپ کو کاٹن میں بے شمار امپورٹ کرنی ہوگی, آپ کو آٹے کی امپورٹ کرنی ہوگی. سو دا اسٹریٹجی ought to have been to focus on the 2 key growth sectors of the economy. Major crop agriculture, large scale manufacturing. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی نیگیٹو میں ہے جی, -1.5. اور اگر آپ اس طرح دیکھیے کہ پچھلے 5 سال میں یہ سیکٹر جو ایک زمانے میں ہمارا گروتھ سیکٹر ہوتا تھا, اور بہت بڑا حصہ گروتھ کا اسی سیکٹر سے حاصل کرتے تھے ہم, 6 سے 7% گروتھ ریٹ ہوتا تھا. پچھلے 5 سال میں گروتھ ریٹ صرف ایوریج 1.5, اور اس سال بھی نیگیٹو, منفی -1.5. تو گروتھ کہاں سے آئے گی بھائی؟ آپ کو پتا ہے اس سال گروتھ کہاں سے آئی ہے؟ بجلی کے سیکٹر سے 28.8% گروتھ. اللہ بچائے کیسے آئی. ہم سب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں کہ اس سیکٹر نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے, اور کنزمپشن میں کوئی اضافہ نہیں ہے, مگر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے بہترین سیکٹر ہے, اس نے 28.8% گروتھ ریٹ دی ہے. سر ایک چیز بتائیں, آپ تو انالیسس کرتے ہیں, ڈیٹا بھی اکٹھا کرتے ہیں. 2 بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی اس باری. پہلے 3 کوارٹرز میں
1.7 1.6 1.7 کے مطابق گروتھ ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی آخری کوارٹر جو ہے وہ 5 پوائنٹ پلس پہ آئے گا تاکہ وہ ایڈ ہو کے 2.6 بن گیا. پھر جو لوگ سمپیتھیٹک تھے ٹو دا گورنمنٹ انہوں نے آرگومنٹ دیا کہ جی اب 10 سال کے اگر آپ ٹرینڈز دیکھیں تو ہمیشہ جو آخری کوارٹر ہوتا ہے اس میں پی ایس ڈی پی کا بھی بچا کھچا خرچ ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیشہ ہی اس کی گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک تو یہ مجھے بتائیے گا صحیح بات ہے غلط ہے. اور ایک تو اس پہ ذرا مجھے واضح کر دیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی کنسٹرکشن انڈسٹری وہ جی 6% پلس پہ گئی ہے اور وہ ایسٹیمیٹ سے اوپر گئی ہے لیکن آپ کی بجری کم بکی, سیمنٹ کم بکا, اسٹیل کم بکا, ٹرانسپورٹ کم استعمال ہوئی. تو جتنی ان پٹس ہیں ان کی سیل نیچے ہے تو اینڈ پروڈکٹ کی سیل آگے کیسے چلے گی؟ ایگریکلچر کے اندر آپ نے خود بھی پوائنٹ آؤٹ کیا فصلیں نیگیٹو 13.5% لیکن 60% اس میں ویٹیج لائف سٹاک کی آتی ہے. انہوں نے کہا جی لائف سٹاک انکریز ہو گیا. تو لگتا ہی ہے کہ فگر فجنگ ہوئی ہے کہ بس خانہ کسی نہ کسی طرح الٹیمیٹ چیز پوری کر دے. ان فگرز کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں آپ مطمئن ہیں؟ جی وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ میں مطمئن نہیں. یہ 28.8% بجلی کے سیکٹر میں ہونا یہ بالکل غیر ممکن سی بات ہے جبکہ کنزمپشن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. دوسرا سیکٹر جو حیرت انگیز گروتھ ریٹ بتایا ہے 10% کے لگ بھگ وہ ہمارا گورنمنٹ کا سیکٹر ہے, یعنی کہ گورنمنٹ پھیل گئی اس سال اور 10% ریئل ٹرمز میں اضافہ ہے, سیکنڈ ہائیسٹ گروتھ ریٹ. تیسرا جو پرابلم ہے کہ جو ہمارا صنعتی شعبے کے جو بڑے ادارے ہیں وہ تو منفی ہو گئے اور چھوٹے چھوٹے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ماشاءاللہ بوم ہے وہاں 8 سے 9% گروتھ ریٹ. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک زمانے میں بڑے مشکل سے لائف سٹاک سیکٹر کی گروتھ ریٹ 3.7% ہوتی تھی. اب جانور بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, 4.5% سالانہ ہم پہنچ گئے ہیں اور سلاٹرنگ کی گروتھ ریٹ 6.5%. یعنی کہ لوگ اب ویجیٹیبلز نہیں کھا رہے ہیں, لوگ اب گوشت کھا رہے ہیں. ماشاءاللہ. اس کے آگے میں آپ کو کیا کہوں.